Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ان آیات میں صلاۃ السفر یعنی سفر کی نماز اور صلاۃ الخوف خوف کی نماز اور خوف کے بعد فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ جب اطمینان حاصل ہو جائے اس وقت کس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ دو تین اہم باتیں اس کے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جہاد اور اسی طریقے سے ہجرت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور عام طور سے ان دونوں کے اندر چونکہ نماز کا بھی وقت آتا ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے بغیر نماز کے یہ دونوں اعمال بیکار ہیں، اس لیے کہ جس دین کے اندر نماز نہیں اور جس ہجرت کے اندر نماز نہ ہو تو بس صرف وہ ایک طریقے سے ترک وطن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جس اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو فساد ہوگا، چونکہ اصل چیز ہے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنا اور اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز جو ہے وہ دین کا ایک اہم ترین ستون اور پلر ہے، من اقامہا اقام الدین، جو نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ نماز چونکہ سراپا ذکر ہے، انسان کبھی قیام میں ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نماز میں نمازی کی کیفیت جب سجدے کے اندر سر رکھتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت، ان کے ایک مشہور و معروف خلیفہ گزرے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب گوری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے تصور عرش پر ہے زیر سجدہ ہے زمیں میری، تصور عرش پر ہے زیر سجدہ ہے زمیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمیں میری، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز بہت اہم چیز ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اصل سفر کے اندر جو نماز ہے وہ 2 رکعت
اللہ کی طرف سے ملی، پھر حالت قصر کے اندر اس میں 2 کا اضافہ اور کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر کی نماز قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ دیگر بعض ائمہ کے نزدیک یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان حضرات کے ساتھ طویل مدت تک سفر اور حضر میں رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے سفر کے اندر نماز قصر نہ پڑھی ہو۔ بہرحال سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھی جائے گی۔ پھر سوال یہ ہے کہ سفر کتنا ہو، تو 48 میل یعنی 3 دن کی مسافت کے بقدر جب انسان چلے، پیدل یا درمیانی رفتار سے یا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے، اس میں ٹھہرنا بھی ہے، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ 48 میل کا آج کل کے اعتبار سے 77 یا احتیاطاً 88 کلومیٹر جب انسان اپنے وطن سے نکل جائے اس کی حدود سے، تو مسافر ہو جاتا ہے، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت اس کی ہو، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے یا اس سے زائد کی، تو پھر وہ مقیم کہلائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ اس لیے سفر کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت والی، یعنی جو 4 والی ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ باقی فجر کی نماز جو ہے 2 رکعت ہے، مغرب ہے 3 رکعت، اس میں کوئی قصر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وتر بھی جو ہیں وہ بھی پورے پڑھے جائیں گے، فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، لیکن عام سنتوں کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ترک اور فعل دونوں کا اختیار ہے، جیسا مسافر مناسب سمجھے، سہولت سمجھے، اس اعتبار سے کر لے۔ باقی حنفیہ کا مختار اور پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ اگر وہ حالت سفر کے اندر ہے تو سنتیں چھوڑ دے، اور اگر پھر جا کر کے قیام کی حالت میں ہو جائے اور وہاں جا کر کے اسے موقع ہے تو پھر سنتیں پڑھ لے، افضل ہے، بہتر ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، یہاں فی سبیل اللہ کی قید نہیں ہے بلکہ مطلقاً سفر مراد ہے۔ اسی لیے بعض اصحاب ظواہر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مطلقاً سفر چاہے وہ کتنا بھی ہو، چنانچہ غیر مقلد اپنے جب گھر سے باہر جاتا کھیت پر تو قصر نماز پڑھتا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے یہاں قصر پڑھتے ہو، کہا کہ قرآن نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، مطلقاً سفر کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کی تشریح احادیث سے کی جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی تو کچھ فرمایا ہوگا اس کے بارے میں، صحابہ سے بھی تو کچھ منقول ہوگا۔ اگر یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، تو پھر تو تم اپنے گھر سے جب مسجد تک جاتے ہو تو ضربتم فی الارض کا مصداق تو وہ بھی ہے، زمین میں سفر تو پایا گیا، تو پھر وہاں بھی قصر پڑھ لیا کرو۔ اس لیے جو لوگ اپنی عقل سے دین کو سمجھتے ہیں تو وہ دین کا ایسا ہی حال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے غیر مقلد بھائی عقل شعور سے کام لیتے نہیں، بس ایسے ہی الٹپ ہانک دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کر کے پڑھو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جناح آیا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی، قرآن میں تو ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں، اس سے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ چاہے قصر پڑھے چاہے نہ پڑھے، اختیار ہے۔ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر انعام ہے قصر، اور بادشاہوں کے انعام کو ٹھکرانا یہ ان کی ناشکری ہے، ناقدری ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو انعام ملا ہے اس انعام سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب عمرے کا ذکر آیا ہے پارہ نمبر 2 کے اندر، کہ وہاں بھی یہی الفاظ ہیں جہاں پر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم پر صفا مروہ کی اگر صحیح کر لو کوئی حرج نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ واجب ہے۔
تو اس کی وجہ بھی یہ لکھی ہے مفسرین نے، علماء نے بیان کیا کہ چونکہ جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے گئے سن 7 ہجری میں تو صحابہ نے دیکھا کہ صفا مروہ پر 2 بت رکھ رکھے ہیں، اصاف اور نائلہ. تو صحابہ نے کہا کہ بت پرستی کے تو وہ سخت خلاف تھے کہ یہاں پر ہم کو دوڑنا نہیں ہے، صحیح نہیں کرنی ہے. تو قرآن نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تم پر یہاں دوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی وجہ سے تم بت پرست نہیں کہلاؤ گے. تو ایسے ہی وجوب کے لیے بھی فلا جناح کا لفظ قرآن میں پہلے بھی آ چکا ہے. تو یہاں پر بھی فلیس علیکم جناحوں سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ شاید قصر نمازوں کا حکم ان کے لیے ہے کہ جو پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے معذور، پریشان، یہ وہ. فرمایا نہیں، چاہے تندرست ہو چاہے بیمار ہو، کوئی بھی ہو، مطلقاً اگر تم سفر کے اندر ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے تم پر کہ تم نماز قصر پڑھو. چنانچہ اگر مسافر آدمی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر مقیم مسافر کے پیچھے پڑھے تو مسافر تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، مقیم اپنی پوری نماز پڑھے گا. بہرحال فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. یہ قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے. چاہے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا خوف ہو چاہے نہ ہو، مطلقاً سفر اگر سفر شرعی ہے 48 میل 88 کلومیٹر، تو اگر اتنا سفر پایا گیا تو چاہے وہ ہجرت کا سفر ہو چاہے کوئی اور سفر ہو، اب تم مسافر بن گئے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو چاہے نہ ہو، کوئی دقت نہیں. بعض ائمہ کے نزدیک اطاعت کا اگر سفر ہے تو اس کے اندر تو قصر وہ کہتے ہیں، اور اگر معصیت نافرمانی کا سفر ہے تو اس میں انکار کرتے ہیں کہ گناہ کے سفر میں کوئی ڈھیل نہیں ملنی چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور سفر ایک الگ مستقل سبجیکٹ ہے، دونوں الگ الگ ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ ان کو نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، اب صلاۃ الخوف کا ذکر یہاں سے شروع ہو گیا. اگر دشمن کا خوف ہو، ان آیت کا شان نزول علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ ایک غزوے کے اندر تھے اور نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھی، تو اس کے بعد مشرکین نے مشورہ کیا کہ یار کیا بہتر ہوتا جب یہ نماز کی حالت میں تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں غافل تھے، اور ہم ان کا کام تمام کر دیتے. اور حضرت خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف سے تھے. تو یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں خوف کے وقت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. چنانچہ بعض حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ بس یہ صلاۃ الخوف نبی کے زمانے کے لیے تھی، بعد میں ہے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اکثر اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ صلاۃ الخوف آج بھی ہے اور قیامت تک اس کا حکم رہے گا، چاہے وہ دشمن کا خوف ہو، چاہے درندے کا خوف ہو، چاہے کسی اور چیز کا خوف ہو. خوف کے وقت نماز 4 والی 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس میں بھی قصر ہو جاتی ہے نماز. اب پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تو چونکہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنا ہی بڑی سعادت کی بات تھی، اور خاص ایسے موقع پر کہ جب کہ انسان جان ہتھیلی پر لے کر کے نکلا ہے کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ نماز کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، تو اس لیے اہمیت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی تو الگ بات تھی. اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اگر کبھی اس طرح کے حالات ہوں تو اجازت ہے کہ ایک جماعت کے بجائے 2 جماعتیں کر لیں، 3 کر لیں، الگ الگ بٹالین، جو جس طریقے سے ان کو سہولت ہو ایسے پڑھ لیں. اور یہ بھی تب ہے جبکہ صرف دشمن کے ساتھ ابھی معرکہ کارزار گرم نہیں ہے. اگر لڑائی چل رہی ہے تو نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خود نبی علیہ السلام کی 4 نمازیں تبوک کے موقع کے اوپر مؤخر ہوئی، قضا ہوئی، اور پھر آپ نے ترتیب وار ان کو ادا کیا. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات تو یہ تھی کہ آپ کا مقام چونکہ اتنا اعلیٰ عرفہ بلند ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کے سامنے کوئی ہمت کرے امام بننے کی، مسئلہ یہ بھی ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں یہاں پر ویسے تو 16-17 یا اس سے بھی زیادہ طریقے مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن 4 طریقے مشہور و معروف ہیں. ان میں سے 2 طریقوں کی تائید قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے.
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے ایک رکعت نماز ایک جماعت آئے، ایک رکعت پڑھے اور اس کے بعد یہ سلام پھیر کر کے چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے اور ایک رکعت امام کے پیچھے وہ پڑھے اور سلام پھیر کر کے وہ بھی چلی جائے، تو ایک ایک رکعت امام کے ساتھ ان کو ملے گی، امام کی 2 رکعت اور ان کی ایک ایک رکعت۔ لیکن یہ قول اس اعتبار سے اس معنی کر صحیح نہیں، چونکہ یہاں پر پہلی بات تو اسلام میں کوئی ایک رکعت کی نماز ہے نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ایک رکعت امام کی یہاں نیت اور ہے، 2 رکعت کی ہے، مقتدیوں کی ایک ایک کی ہے، تو اس لیے لیکن بہرحال ایک طریقہ ہے یہ، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک رکعت پڑھ کر کے یہ سلام پھیر دیں اور امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے اور نماز پہلی جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھائے اور 1 رکعت نماز پڑھ کر کے یہ جماعت بغیر سلام پھیرے دشمن کے مقابلے پر چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے، جب امام سلام پھیرے تو یہ جماعت اٹھ کر کے چلی جائے اور پہلی جو جماعت ہے وہ واپس آ کر کے اپنی 1 رکعت پوری کرے اور سلام پھیر دے، اور پھر یہ چلی جائے دوسری والی جماعت آ کر کے 1 رکعت پڑھے وہ سلام پھیر دے، تو اس اعتبار سے امام کی بھی 2 رکعت ہو گئی، ایک ایک دونوں کو پڑھا دی اور ان دونوں نے ایک ایک امام کے ساتھ پڑھی، ایک ایک خود پڑھ لی آ کر کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ طریقہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا طریقہ جو اکثر شوافی حضرات ان کے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھے 1 رکعت، اور جب امام دوسری رکعت کی تیاری کرے تو یہ جماعت اس درمیان میں جو پہلی جماعت ہے اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر کے چلی جائے اور دوسری جماعت آ کر کے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے بیٹھے، اور امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب امام التحیات کے اندر بیٹھے تو لمبی التحیات کر دے تاکہ یہ دوسری جماعت اپنی دوسری رکعت پوری کر کے التحیات میں شریک ہو کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت امام ایک جماعت کو پڑھا دے، 2 رکعت ایک جماعت کو پڑھا دے، امام کی 4 رکعت ہو جائیں گی اور ان کی 2 رکعتیں، لیکن اس کے اندر بھی وہی قباحت ہے جو پہلے قول کے اندر میں نے بتائی۔ بہرحال فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب جب آپ ان صحابہ کے درمیان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن نماز کی حالت میں بھی اپنے اسلحے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں دشمن حملہ کر دے تو کہاں اتنے تم ہتھیار اٹھاتے اور لگاتے پھرو گے، تو غیر مسلح اور مسلح دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ ان کو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ان کے پیچھے کی جو ایک جماعت ہے وہ آئے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آئے دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اے نبی آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چوکنے رہیں اور اپنے اسلحات اور اپنے ہتھیاروں کو مضبوطی کے ساتھ لگا کر کے رکھے، حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ یہ اسلام کا حسین امتزاج ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی عبادت یعنی ایک طرف توکل اور دوسری طرف تدبیر، توکل اور تدبیر دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ دیکھو مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عین حالت جنگ میں نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز ہی نہیں بلکہ جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اصل یہ دیکھیے آپ، نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر اللہ سے عبادت کے اندر نماز کے اندر مشغول ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم اسباب سے غافل ہو جاؤ، نہیں، اسباب اور یہ ساری چیزیں ان کے بھی تم مکلف بنائے گئے ہو۔ اس کو فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، دل سے چاہتے ہیں یہ تمہارے دشمن، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ساز و سامان سے اور اپنے اسلحے سے اگر تم غافل ہو جاؤ،
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو اچانک دفعتاً وہ تم پر ٹوٹ پڑے اور اچانک حملہ کر دے، اس لیے تم چوکنے رہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب صحابہ سمجھ سکتے تھے کہ بھائی جب نماز کے اندر بھی نہیں اتارنے تو ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آپ جانتے ہیں کبھی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بارش وغیرہ میں انسان ویسے ہی بھیگ جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے یا بارش وغیرہ کی وجہ سے اگر کھول کر کے رکھ دو تو کوئی حرج نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم تکلیف میں ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تو تم اپنے ہتھیار وغیرہ اٹھا کر کے رکھ دو، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ لیکن پھر بھی چوکنے رہنا ہے، پھر بھی تمہیں اپنے آپ کو بالکل مستعد رکھنا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ غزوے کے اندر نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، گرمی تھی تو صحابہ الگ الگ سایوں کے اندر، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی پہاڑ کی کسی کھو چھاں میں الگ الگ منتشر ہو گئے۔ ایک دشمن بھی آپ کے تعاقب کے اندر تھا اور اس نے موقع پا کر کے آپ علیہ السلام کی تلوار اٹھائی اور کہا ہے محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ کی زبان سے نکلا اللہ، تو اس کے اوپر رعب طاری ہو گیا، اس کو کپ کپانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، آپ نے تلوار اٹھائی، کہا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ رحیم ہے، کریم، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتے، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے نا کہ جب تم تنہا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تمہارے تعاقب میں ہو، اس لیے فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ہر وقت چوکنے رہنا ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے عذاب مہین، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم صلاۃ الخوف اور یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو اب تمہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چونکہ اللہ کا ذکر ہی اصل غذا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ذکر حق آمد غذائی روحنا، ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را۔ اللہ کا جو ذکر ہے یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھرنے کے لیے ایک مرہم کا کام دیتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگان دین ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میدان جنگ ہو، امن کی حالت ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر مقصود ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا دھیان پیدا کرتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر اتنی بڑی دولت ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے جو صلاۃ الخوف پڑھی ہے اس میں چلت پھرت بھی ہوئی ہے، توجہ دشمن کی طرف بھی رہی ہے، کچھ اللہ کی طرف رہی ہے، اس لیے اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ تم کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ فرشتوں کا نورانی ماحول، پاکیزہ ماحول تمہارے موافق ہو جائے۔ فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور جب تم اطمینان حاصل کر لو، اب دشمن کو شکست ہو گئی یا تمہیں کامیابی مل گئی یا دشمن بھاگ گیا، جو بھی ہے اب حالت اطمینان کے اندر ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقتوں میں، یعنی نماز کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، اسی درمیان میں نماز پڑھنی ہے، نہ وقت سے پہلے پڑھنی ہے نہ وقت کے بعد، وقت کے بعد تو قضا ہو جائے گی، اور وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمع سواری تو ہے، یعنی شکلاً آپ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز آپ نے اخیر وقت کے اندر پڑھی اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی، لیکن پڑھیں گے دونوں اپنے اپنے وقت پر۔ مغرب کی نماز اخیر وقت کے اندر پڑھی اور عشاء کی اول وقت میں، تو جمع صورت کے اعتبار سے جمع ہے لیکن جمع حقیقی
نہیں ہے، جبکہ بعض ائمہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک جمع حقیقی بھی ان کے یہاں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو حج عمرے پر جاتے ہیں وہ ان حضرات کو دیکھ کر کے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ابھی مغرب کی پڑھی پھر عشاء کی پڑھ لیتے ہیں وہ۔ تو بہرحال وہ دوسرے ائمہ کے چونکہ مقلد ہیں ان کی بات الگ ہے، ہمارے یہاں جمع صورتاً ہے، جمع حقیقتاً نہیں ہے، چونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور قوم کا پیچھا کرنے میں پست ہمتی سے کام نہ لینا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ دشمن کو اگر شکست ہو جائے تو کامل فتح اس وقت مانی جاتی ہے جب دشمن کو 2-4 کلومیٹر دوڑا کر کے آئے، تو سمجھو جو فتح کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو غزوہ احد کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ چلو تھوڑا سا ہمت کر کے دوڑاتے ہیں، تو کچھ صحابہ چونکہ اس میں بہت تکلیف پہنچی، کچھ زخمی صحابہ تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، تو تھوڑی ہمت سی انہوں نے کم ہمتی دکھائی۔ تو قرآن نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو جناب ان کو بھی تو زخم اس سے پہلے تم پہنچا چکے ہو بدر کے اندر۔ اسی لیے فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر تم تکلیف میں ہو فانہم یعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف کے اندر ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم تکلیف کے اندر ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تمہیں اللہ سے اس چیز کی امید ہے جس کی ان کو امید نہیں ہے۔ تم اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں بھائی تمہارے، تو اگر تم شہید بھی ہو گئے تو بھی نور علی نور، اور اگر کامیابی ملی تو بھی نور علی نور، تمہارا ہر قدم جنت کی طرف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور علیم کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ کوئی کام بغیر حکمت کے الٹپ اللہ کی طرف سے نہیں تھوپا جاتا، اس لیے عین میدان جنگ کے اندر نماز اور جماعت کی تاکید اور صلاۃ الخوف اور صلاۃ السفر کا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اطمینان کی حالت میں پھر پوری نماز پڑھنی اور ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق اور اپنی حکمتوں کے ساتھ تمہیں فیصلہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ رکوع الحمدللہ 4 آیتیں آج آپ کے سامنے کی ہیں، آیت نمبر 101 سے لے کر کے 103-4 تک یہ پورا رکوع آپ کے سامنے آیا ہے۔ آگے کے جو 2 رکوع ہیں اس میں خاص واقعہ ایک منافق کا جس نے چوری کی تھی، یہ پورے 2 رکوع کے اندر انشاءاللہ اسی کا واقعہ آئے گا۔ زندگی باقی تو بات باقی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔